بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی تسبیح بھی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ دنیا کی بہت سی چیزوں سے بہتر ہے۔ آج لاکھوں لوگ سکون، برکت اور دل کے اطمینان کی تلاش میں ہیں، مگر شاید ہم اس عظیم تحفے کو بھول چکے ہیں۔ تسبیح فاطمہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ایک عظیم سنت ہے جو دل کو اللہ کی یاد سے تازہ کر دیتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تسبیح فاطمہ کی فضیلت، اسے پڑھنے کا صحیح طریقہ اور وہ برکتیں جن کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ شاید آج سے آپ کی زندگی میں ایک خوبصورت تبدیلی آ جائے۔ اور پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسی عظیم سنت اور عظیم تحفے کے بارے میں گفتگو کریں گے جو دنیا کی کسی دولت، کسی خادم، کسی نوکر اور کسی مادی سہولیات سے بڑھ کر ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جو خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین، سب سے چہتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو عطا فرمایا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی تمام مسلمانوں، خصوصاً عورتوں کے لیے ایک عظیم سبق اور ایک زبردست روحانی نسخہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی۔ آپ نہایت عبادت گزار، منتقی، صابرہ اور اللہ سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ شادی کے بعد آپ کا گھرانہ بہت سادہ تھا۔ گھر کے کام خود کرتی تھی، چکی پیسنا، پانی لانا، کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب کام اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ مسلسل چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور پانی بھر بھر کر لانے کی وجہ سے جسم پر مشقت کے آثار نمایاں تھے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ کچھ غلام اور خادم آئے ہیں، تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوچا کہ اگر ایک خادم مل جائے تو گھر کے کام میں آسانی ہو جائے۔ چنانچہ آپ اپنے والد گرامی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنی ضرورت بیان کی، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا۔ بعد میں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہ دونوں آرام کے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو، پھر آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم اور نوکر سے بھی بہتر ہے؟ جب تم سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے کبھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ جنگ کے میدانوں میں بھی اس کا اہتمام کرتا رہا۔ یہی وہ عظیم ذکر ہے جو آج تسبیح فاطمہ کے نام سے مشہور ہے اور کروڑوں مسلمان ہر روز خاص کر نماز عصر اور فجر کے بعد اسے پڑھتے ہیں۔ اس ذکر کی عظمت یہ ہے کہ یہ انسان کے جسم کو بھی طاقت دیتا ہے، دل کو بھی سکون دیتا ہے، روح کو بھی مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کر دیتا ہے۔ دنیا کا خادم صرف چند کاموں میں مدد کرتا ہے، لیکن یہ تسبیح انسان کے پورے وجود کو
طاقت عطا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب بیٹی کو دنیاوی خادم کے بجائے یہ روحانی خزانہ عطا فرمایا۔ آج بہت سی خواتین گھر کے کاموں سے تھک جاتی ہیں، کبھی بچوں کی پرورش، کبھی کھانا پکانا، کبھی صفائی، کبھی کپڑے دھونا اور کبھی خاندان کی خدمت کرنا۔ ان تمام مصروفیات کے درمیان بعض اوقات دل میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ گھر کے کام معمولی چیز نہیں، بلکہ اگر نیت اچھی ہو تو یہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے، ایک بیوی جب اپنے شوہر کے لیے محنت کرتی ہے، ایک بیٹی جب اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے تو اللہ اس کے لیے اجر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مشقت دیکھی لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے تکلیف برداشت کی لیکن شکوہ نہیں کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ذکر صرف زبان کے الفاظ نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے بندہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، الحمدللہ پڑھنے سے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اکبر پڑھنے سے اعلان کرتا ہے کہ میرا رب ہر چیز سے بڑا ہے۔ جب یہ تینوں عظیم کلمات روزانہ پڑھے جاتے ہیں تو انسان کے دل میں توکل، یقین اور صبر پیدا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے بہت سے لوگ سکون کی تلاش میں ہیں، کوئی مال میں سکون ڈھونڈ رہا ہے، کوئی شہرت میں، اور کوئی بڑی بڑی آسائشوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن حقیقی سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سن لو، اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا سکون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھرانہ اگرچہ سادہ تھا لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھا۔ ان کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، مگر پھر بھی شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تھے۔ خوشی اور سکون کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہونے سے ہے۔ بہت سے لوگ دولت مند ہونے کی وجہ کے باوجود پریشان ہیں، اور بہت سے لوگ محدود وسائل کے باوجود مطمئن اور خوش ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد انسان کے دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے وقت میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اس کی تھکاوٹ کو آسان بنا دیتا ہے، اور اس کے دل سے بے سکونی کو دور فرما دیتا ہے۔ جب گھر میں اللہ کا ذکر زندہ ہو جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں اور سکون و برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی تسبیح فاطمہ سکھائیں تاکہ ان کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہیں اور ان کے دل ایمان کی روشنی سے منور رہیں۔ عزت و دولت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت میں ہے، راحت سامان میں نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں ہے، اور کامیابی صرف دنیا کی چند روزہ زندگی میں نہیں بلکہ آخرت کی دائمی زندگی میں ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ کبھی محروم نہیں رہتا، کیونکہ
اس کا تعلق اس رب سے جڑ جاتا ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے اور جو اپنے بندے کو ان کے گمان سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جب رات کو سونے لگیں تو محبت اور یقین کے ساتھ اس مبارک تسبیح کو پڑھیں اور اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ انشاءاللہ اس کے روحانی اور ایمانی فوائد خود محسوس ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ذکر الہی کی لذتیں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کیا آپ جانتی ہیں دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت کون ہوتی ہے؟ وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ دولت ہو، وہ بھی نہیں جس کی خوبصورتی کے چرچے ہوں، بلکہ وہ عورت جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار رحمتیں، برکتیں اور رضا لکھ دی ہو۔ لیکن ایسی خوش نصیب عورت کی صرف 5 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی آپ میں موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں تو آج ہی اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیجئے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے آج کی یہ چند باتیں آپ کی دنیا بھی بدل دیں اور آخرت بھی۔ جس عورت کے نصیب میں زیادہ دولت ہوتی ہے اس عورت میں یہ 7 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی عورت میں یہ 7 یا ان 7 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس عورت کے نصیب میں بے شمار دولت ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عورت کو ایک خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ کوئی عورت جس حسن کی دولت لے کر پیدا ہوتی ہے، کوئی اپنے کردار سے پہچانی جاتی ہے، کوئی اپنی قسمت کی احسانیوں سے مشہور ہوتی ہے، اور کوئی ایسی ہوتی ہے جس کی زندگی میں رزق، خوشحالی اور آسائشوں کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ عورتوں کی زندگی میں ایسا وقت کیوں آتا ہے جب تنگی کے راستے بند ہونے لگتے ہیں اور دولت کے راستے کھلنے لگتے ہیں؟ کیوں کچھ عورتوں کے نصیب میں ایسی کشادگی آتی ہے کہ گھر میں پیسے کی فراوانی، سکون اور برکت کا احساس بڑھنے لگتا ہے؟ اور کیوں کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی موجودگی سے پورا گھر خوشحالی کی طرف سفر کرنے لگتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ لوگ صرف ظاہری حالات کا نام نہیں بلکہ نصیب اور زندگی کے اندازے سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سی عورتیں ایسی دولت کی خواہش رکھتی ہیں، لیکن ہر عورت کے نصیب میں ایک جیسی دولت نہیں لکھی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی عورت کے لیے رزق کے دروازے وسیع کر دیتا ہے اور اسے خوشحالی کی راہوں پر لے جاتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ ایسی پوشیدہ نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں جنہیں عام نظر سے پہچاننا آسان نہیں ہوتا۔ وہ نشانیاں ہوتی ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس عورت کے اندر ایسی خوبیاں موجود ہیں جو اس کے گھر میں ترقی، احسانی اور مالی مضبوطی کا سبب بن سکتی ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ 7 ایسی نشانیاں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس عورت کے نصیب میں زیادہ دولت، رزق کی فراوانی اور خوشحالی لکھی ہو اس کی زندگی میں ضرور نظر آتی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نشانی آپ کے گھر کی چھپی ہوئی خوش نصیبی کا راز ہو۔ جس عورت کے نصیب میں زیادہ دولت ہوتی ہے اس عورت میں یہ 7 نشانیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ پہلی نشانی، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی موجودگی صرف گھر کی رونق نہیں بڑھاتی بلکہ وقت کے ساتھ حالات کا رخ بھی بدلنے لگتا ہے۔ ان کے فیصلوں میں ایک ایسی سمجھ چھپی ہوتی ہے جو عام نظر سے دکھائی نہیں دیتی۔ جس عورت میں یہ نشانی موجود ہو کہ وہ پیسے سے نہیں پہلے موقع کو پہچان لیتی ہے تو سمجھ جانا کہ اس عورت کے اندر وہ صلاحیت ہے جو تنگ حالات میں بھی خوشحالی کے راستے تلاش کر لیتی ہے۔ ایسی عورت صرف اس انتظار میں نہیں رہتی کہ دولت خود چل کر اس کے دروازے پر آئے، بلکہ وہ چھپے ہوئے راستوں کو تلاش کرتی ہے۔
जहाँ से तरक्की और कामयाबी जन्म लेती है। ये औरत जानती है कि हर मौका सोने के सिक्के की तरह चमकता हुआ नहीं आता। बाज़ औक़ात एक छोटा सा ख्याल, एक छोटा सा मामूली सा मशवरा या एक नया तरीका आने वाले वक्त में बड़ी तब्दीली का सबब बन जाता है। वो दूसरों की नज़र में आम चीज़ों को भी फ़ायदे के रास्ते देख लेती है। अगर किसी औरत में ये खूबी देखो तो समझ जाना कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पैसे बनाने वाली सोच मौजूद है। ऐसी औरत अपने घर के हालात को देखकर मायूस नहीं होती, बल्कि सोचती है कि महदूद वसाइल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यही सोच अक्सर घरों में रिज़्क़ की वुस्त और माली आसानियों का सबब बनती है। दौलतमंद नसीब वाली औरत की खास बात यह होती है कि वो घर में सिर्फ खर्च करने वाली नहीं बल्कि समझदारी से फैसले करने वाली होती है। वो जानती है कहाँ वक्त लगाना है, कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ से फायदे का रास्ता निकल सकता है। उसकी यही दूरअंदेशी आहिस्ता आहिस्ता घर की किस्मत बदल देती है। ऐसी औरत के नसीब में खुशहाली के दरवाजे इसलिए खुलते हैं क्योंकि वो दौलत आने से पहले उसके रास्ते को पहचान लेती है। उसकी सोच, उसकी समझ और उसके फैसले घर में ऐसी तब्दीली लाते हैं जहाँ वक्त के साथ रिज़्क़ की कुशादगी, माली आसूदगी और पैसों की रेल पेल नजर आने लगती है। दूसरी निशानी, कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी में ऐसी तब्दीली आती है जिसकी वजह कोई बड़ी विरासत या अचानक मिलने वाली दौलत नहीं होती, बल्कि एक ऐसे शख्स की मौजूदगी होती है जो उसके अंदर छुपी हुई ताकत को पहचान लेता है। कुछ रिश्ते सिर्फ साथ नहीं देते बल्कि किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल देते हैं। जिस औरत में ये निशानी हो कि वो अपने शोहर की छुपी हुई सलाहियत को जगा देती है तो समझ जाना कि ये औरत अपने घर के नसीब में खुशहाली के आने का जरिया बन सकती है। ऐसी औरत सिर्फ शोहर के हालात को नहीं देखती बल्कि उस इंसान को देखती है जो उसके अंदर छुपा हुआ होता है। वो उसकी कमजोरियों को गिनने के बजाय उसकी ताकत को तलाश करती है। बहुत से लोग जिंदगी में ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब उन्हें अपनी काबिलियत पर भी यकीन नहीं रहता। नाकामियां, मुश्किलात और माली परेशानियां इंसान के अंदर मौजूदा सलाहियतों को दबा देती हैं, लेकिन एक समझदार औरत अपने अल्फाज, अपने रवैये और अपने यकीन से अपने शोहर के अंदर वो हौसला पैदा कर देती है जो शायद बरसों से सोया हुआ होता है। अगर किसी औरत में यह खूबी देखो तो समझ जाना कि उसकी जिंदगी में सिर्फ दौलत की ख्वाहिश नहीं बल्कि दौलत तक पहुंचने वाली सोच मौजूद है, क्योंकि जिस घर में एक औरत अपने शोहर को आगे बढ़ने का यकीन देती है वहाँ मेहनत सिर्फ बोझ नहीं रहती बल्कि कामयाबी का रास्ता बन जाती है। ऐसी औरत शोहर को नाकामी के अंधेरे में रुकने नहीं देती बल्कि उसे नए फैसले करने, नए रास्ते तलाश करने और अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की तरफ ले जाती है। कभी एक छोटा सा हौसला, एक वक्त पर दिया गया मशवरा और एक सच्चा यकीन इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। दौलतमंद नसीब वाली औरत की एक बड़ी पहचान यही होती है कि वो अपने घर में मायूसी नहीं बल्कि तरक्की की सोच पैदा करती है। उसकी मौजूदगी से शोहर के कदम मजबूत होते हैं, फैसलों में बेहतरी आती है और वो रास्ते सामने आने लगते हैं जहां से रिज़्क़ के दरवाजे खुलते हैं। ऐसी औरत के घर में खुशहाली सिर्फ पैसों की शक्ल में नहीं आती बल्कि मौका, कामयाब फैसले और तरक्की के रास्तों की सूरत में दाखिल होती है। फिर वक्त के साथ साथ वही घर जहाँ कभी कमी महसूस होती थी वहाँ रिज़्क़ की वुसअत, आसूदगी और पैसों की रेल पेल दिखाई देने लगती है। तीसरी निशानी, कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ रिश्ता बनकर नहीं आते बल्कि उनकी मौजूदगी से पूरा माहौल बदलने लगता है। एक घर वो ही रहता है, लोग वो ही होते हैं, मगर सोच, हालात और कामयाबी के रास्ते आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने लगते हैं। अगर किसी औरत में यह निशानी देखो कि उसके आने से घर के हालात बदलने लगते हैं तो ये समझ जाना कि उस औरत की किस्मत में सिर्फ अपनी खुशी नहीं बल्कि पूरे घर की बेहतरी का हिस्सा भी लिखा हो सकता है। ऐसी औरत जहाँ कदम रखती है वहाँ सिर्फ एक नया रिश्ता कायम नहीं होता बल्कि घर के अंदर एक नई तवानाई
پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ عورت چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہے۔ وہ مسائل کو بڑھانے کے بجائے انہیں حل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پریشانی میں گھبراہٹ کے بجائے راستہ تلاش کرتی ہے اور ایسے فیصلے کرتی ہے جن کے اثرات آنے والے وقت میں نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات ایک گھر میں دولت کی کمی اس لیے نہیں ہوتی کہ قسمت ساتھ نہیں دے رہی ہوتی، بلکہ اس لیے کہ صحیح سوچ، صحیح فیصلے اور صحیح سمت کی کمی ہوتی ہے۔ لیکن جب ایسی عورت گھر کا حصہ بنتی ہے تو بکھری ہوئی چیزیں سنبھلنے لگتی ہیں، رکے ہوئے کام حرکت میں آنے لگتے ہیں اور زندگی میں ترقی کے نئے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر کسی عورت کی موجودگی سے شوہر کے اندر محنت کا جذبہ بڑھنے لگے، گھر والوں میں اہمیت پیدا ہونے لگے اور فیصلوں میں پختگی آنے لگے تو یہ معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس عورت کی ذات گھر کے لیے خوش نصیبی کا سبب بن رہی ہے۔ دولت مند نصیب والی عورت کی پہچان صرف یہ نہیں کہ وہ خود کتنی دولت لاتی ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ آنے والی دولت کو کس طرح اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ایسی عورت گھر میں وہ ماحول پیدا کرتی ہے جہاں رزق ٹھہرتا ہے، مواقع بڑھتے ہیں اور کامیابی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ وہی گھر جہاں کبھی پریشانیاں تھیں وہاں سکون، آسانیاں اور خوشحالی نظر آنے لگتی ہے۔ ایسی عورت کی موجودگی سے گھر کی قسمت کا رخ بدلتا ہے اور زندگی کی مالی آسودگی، رزق کی فراوانی اور دولت کی ریل پیل کے راستے ہموار ہونے لگتے ہیں۔ چوتھی نشانی، زندگی میں اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب حالات انسان کی مرضی کے مطابق نہ رہیں۔ کچھ لوگ آسانیوں میں خوش رہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل ترین وقت میں بھی آنے والی بہتری کا یقین نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی عورت میں یہ نشانی دیکھو کہ وہ کمی کے وقت بھی گھر میں ترقی کا یقین زندہ رکھتی ہے تو سمجھ جانا کہ یہ عورت صرف موجودہ حالات کو نہیں دیکھتی بلکہ آنے والے وقت کو بھی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسی عورت کے نصیب میں خوشحالی کے راستے اس لیے وہ گھر کو ایسے راستوں پر جانے سے روک دیتی ہے جہاں نقصان چھپا ہوتا ہے۔ اس کی دور اندیشی، اس کی سمجھ اور اس کی بر وقت فیصلے گھر کے رزق کو بکھرنے سے بچا لیتے ہیں۔ پھر وقت کے ساتھ اس گھر میں صرف پیسے کا آنا نہیں ہوتا بلکہ دولت میں ٹھہراؤ، رزق میں وسعت اور خوشحالی کا سلسلہ قائم ہونے لگتا ہے۔ ایسی عورت کے نصیب میں وہ برکت ہوتی ہے جو آنے والی نسلوں تک اثر ڈالتی ہے۔ گھر میں مالی اصول کی ترقی اور پیسوں کی ریل پیل کے راستے مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ چھٹی نشانی، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اصل طاقت ان کے الفاظ میں نہیں، ان کی گہری نظر میں چھپی ہوتی ہے۔